وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ میرے عزیز محترم بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماؤں بہنوں، اب سے چند دنوں کے بعد وہ مہینہ آنے والا ہے جس کی تیاری جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی آگاہی جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ قبل ہی شروع فرما دیا کرتے۔ میں اور آپ بھی رمضان المبارک کی تیاری کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے۔ ہمارے اور آپ کے گھروں میں بھی رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہلچل مچتی ہے، لیکن سب دنیاوی اعتبار سے۔ اور اگر دنیاوی اعتبار سے بھی تیاری ہوتی ہے تو بہت زیادہ 1 مہینے قبل، یا پھر 15 دن پہلے، یا پھر 1 ہفتہ پہلے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں رمضان کی تیاری 2 مہینے پہلے سے شروع ہو گئی تھی۔ اور صحابہ سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی رجب کا چاند دیکھ لیتے کہ ابھی رمضان کے آنے میں 60 دن باقی ہیں، 60 راتیں باقی ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو انعامات ملنے والے ہیں، حضور سے زیادہ قدردان کوئی نہیں ہو سکتا، اس لیے حضور کو معلوم تھا، حضور یہ بات جانتے تھے کہ رمضان میں اللہ کی طرف سے انعامات کی، انوارات کی، رحمتوں کی، اور اللہ کی طرف سے مغفرت کی، اللہ کی طرف سے کیسی ثواب کی بارش ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دعا فرمانا ہے، اللہ جب ہم نے زندگی میں رجب کا چاند دیکھ ہی لیا تو اب ہمارے رجب اور شعبان میں اے اللہ ایسی برکت ڈال دیجئے کہ اب ہم رمضان کا مہینہ بھی دیکھیں، کہیں ایسا نہ ہو۔ موت برحق ہے، آنی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا مقصد وہ رمضان کی اہمیت کو اجاگر کرنا، کہ جب اے اللہ آپ نے رجب کا چاند دکھا دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو رمضان کا آنے والا مہینہ ہے اس کے آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو ہماری موت آ جائے اور ہم یہ مہینہ نہ دیکھ سکیں۔ اچھا جی، 2 مہینے پہلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگے، پھر حضور علیہ السلام کو جو اللہ تبارک و تعالی نے ساتھی دیے، جو صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ملے، ویسا مجمع نہ قیامت تک حضور علیہ السلام سے پہلے کسی کو ملا، نہ آپ علیہ السلام کے بعد قیامت کی صبح تک کسی کو ملے، کہ جن کے بارے میں اعلان اللہ پاک کلام مجید میں پہلے سے ہی فرما رہے ہیں کہ یہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی۔ ان کے رمضان اور رمضان کے علاوہ کی زندگی برابر تھی، ان کا رمضان بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کی خوشنودی میں گزرتا تھا، رمضان کے علاوہ کی زندگی بھی ایسے ہی گزرتی تھی، کہ جن کی کامیابی کی نشانی، جن کے ہدایت یافتہ ہونے کی نشانی، جن کے اللہ کے سے راضی ہونے کی گواہی خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اولئک هم الراشدون اولئک هم المفلحون رضی
یہ سارے کے سارے پروانے اللہ نے ان کو دے دیے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے نمونہ ہیں، جن سے زیادہ نیک قیامت کی صبح تک انبیاء کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک بزرگ سے غالباً جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ فلاں فلاں صحابی کہ جو فلاں فلاں صحابی کے فضائل تھے، کیا آپ بھی ان کی برابری کر سکتے ہیں؟ نہیں، انہوں نے کہا ان کی برابری تو دور کی بات، جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جس غزوے میں جس گھوڑے کے ساتھ وہ شریک ہوئے ہیں، اس گھوڑے کی ناک میں جو دھول مٹی لگی ہے، میں اس کا برابر بھی نہیں ہوں۔ ان صحابہ کو بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے قبل آگاہ فرما دیا کرتے تھے کہ تمہارے اوپر ایک عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے، تمہارے اوپر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جس کا اول رحمت، جس کا درمیان مغفرت، جس کا اخیر عشرہ وہ جہنم سے خلاص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگاہ فرما رہے ہیں جن کے فضائل، جن کے مناقب پورے قرآن میں حدیث میں موجود۔ کس لیے؟ اس لیے کہ جب صحابہ جیسے نیک متقی، صحابہ جیسے کامیاب و کامران لوگوں کو میں نے آگاہ کیا ہے، تو اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، رمضان کے آنے سے پہلے تمہارے لیے بھی آگاہی ضروری ہے، تمہارے لیے بھی جاگ جانا ضروری ہے، تمہارے لیے بھی اپنی کمر کو مضبوط کر لینا ضروری ہے، تمہارے لیے بھی روحانی اعتبار سے رمضان کی تیاری کر لینا ضروری ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے آنے سے پہلے اللہ رب العزت ایک نمونہ ہمیں رمضان سے آنے سے پہلے شب برات کی صورت میں ایک نمونہ رمضان کا دکھا دیا۔ علماء سے سنا، مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ شب برات میں ایسا لگتا ہے کہ گویا بالکل رمضان آ گیا، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم شب برات میں رات کو جاگے ہیں، ہم نے 15 شعبان کو روزہ رکھا ہے، صرف اس وجہ سے ہمیں رمضان نہیں لگ رہا، بلکہ آسمان و زمین میں اللہ رب العزت نے رمضان والے فرشتوں کو نزول کرنا شروع کر دیا، اس لیے وہ نورانی ماحول بھی پیدا ہو۔ اب جب وہ مہینہ آ گیا اور بالکل ہمارے سر پر ہے، 3 یا 4 دن کے بعد روزہ ہے، تو کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں، کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت کو اگر ہم نے اچھی طریقے سے کر لیا، وہ کون سی ایسی عبادت ہے جس میں اخلاص کو پہلے سے ہی موجود ہے، وہ کون سی ایسی عبادت ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے طریقے کے مطابق کر لی، تو پھر ہمیں رمضان کا صحیح مقصد حاصل ہوگا، پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے رمضان ہمیں دیا کس لیے ہے۔ اور میں اور آپ یا کوئی امام صاحب یا کوئی مولانا صاحب یا کوئی مفتی صاحب رمضان کے آنے کا مقصد کیا بتائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتلا رہے ہیں؟ چونکہ میرے عزیز محترم بھائیوں، بنانے والا جس چیز کے بارے میں بتا دے کہ میں نے اس چیز کو کس وجہ سے بنایا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ویسا نہیں بتا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مہینے میں سارے کے سارے نظام کو تبدیل فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے ایسا نظام بدل دیا کہ جو پورے کے پورے 11 مہینوں میں نہیں ہوتا۔ 11 مہینوں کا نظام الگ، رمضان کا نظام الگ۔ 11 مہینوں میں تمہارے ساتھ بڑے بڑے شیطان لگے ہیں، سرکش شیاطین ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے میں ہر وقت تلے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے رمضان میں وہ نظام بدل دیا، 11 مہینے شیطان تمہیں بہکائے گا، اور وہ جو بہکانے والا شیطان ہے اللہ نے رمضان میں اس کو قید کیا۔ 11 مہینوں میں جہنم کے دروازے کھلے ہیں کہ برے اعمال کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارا ٹھکانہ پھر یہ ہے، اللہ بتا رہے ہیں۔ لیکن رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا۔ 11 مہینوں میں فرشتے جو ہے اللہ کی فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں، فرشتے جو ہے عبادت میں لگے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، اللہ کی تحمید میں، اللہ کی تقدیس میں، اللہ کی ثنا بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
رمضان کے مہینے میں نظام بدل گیا. فرشتوں کو کہا کہ تم جن عبادتوں میں لگے ہوئے ہو اب ان عبادتوں سے رک کر جب میرا بندہ روزہ رکھتے وقت سحر کے وقت دعا مانگے یا میرا روزہ دار بندہ افطار کے وقت دعا مانگے تو اے میرے فرشتوں اپنی عبادتوں کو چھوڑ کر میرے ان بندوں کی دعاؤں پر آمین کہہ دو. اور روزانہ حدیث پاک میں ہے روزانہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے لیے جنت کو آراستہ کرتے ہیں, روزانہ جنت کو مہکایا جاتا ہے. یہ سارا کا سارا نظام اللہ رب العزت نے بدلا رمضان کے لیے. اور رمضان اللہ نے دیا کس وجہ سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, اے ایمان والو تمہارے لیے یہ رمضان کا مہینہ, یہ روزے کا مہینہ لکھ دیا گیا جیسے تم سے پہلوں کے لیے لکھا گیا. یہ دیا کس لیے ہے اللہ نے یہ مہینہ؟ یہ رمضان کے روزے فرض کیوں کیے ہیں اللہ رب العزت نے؟ اللہ تبارک و تعالی صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھ کر اللہ تبارک و تعالی جن جائز راستوں سے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے وہاں سے روک کر اللہ پاک چاہتے کیا ہے؟ لعلکم تتقون, اے ایمان والو تمہارا رب تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرنے والے ہو جاؤ, تم اپنے رب کے ہو جاؤ. جب تم اپنے رب کے ہو جاؤ گے تو پھر حدیث پاک میں ہے, جیسے مفسرین حضرات یہ لکھتے ہیں کہ بعض آیتوں کی تفسیر آیتیں بیان کریں گی, بعض آیتوں کی تفسیر حدیث بیان کریں گی. جب اللہ رب العزت تمہیں روزہ دے اس لیے رہے ہیں لعلکم تتقون, یہ مہینہ تمہیں دے اس لیے رہے ہیں کہ تم روزہ رکھ کر کے ایسے بن جاؤ کہ صرف اور صرف اللہ کے بن جاؤ, صرف اور صرف اللہ سے ڈرنے والے ہو جاؤ. ہر گھڑی اللہ کا خوف ہو, ہر گھڑی اللہ سے ملاقات کا شوق ہو, ہر گھڑی یہ دھیان ہو کہ اللہ ساتھ ہیں, اللہ دیکھ رہے ہیں, اللہ سن رہے ہیں. یہ ہے تقویٰ. میرے عزیز محترم بھائیوں, جب اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے یہ ہیں تو پھر روزے کا بدلہ بھی اللہ رب العزت نے وہی رکھا. اے میرے بندے تو صرف اور صرف میرا بن جا, تو صرف اور صرف مجھ سے ڈرنے والا بن جا, تو صرف اور صرف میرے لیے عبادت کرنے والا بن جا. پھر ہوگا کیا؟ پھر روزے کا بدلہ. حدیث پاک میں روزے کے بہت سے فضائل آئے. حدیث شریف میں آیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ روزہ رکھتا ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث پاک میں ہے روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کے خالی معدے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے بو آ رہی ہے, اللہ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ وہ اس کے منہ سے آنے والی بو ہے. یہ کس وجہ سے؟ روزہ رکھا. اور پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. اے میرے بندے تو میرا بن جا. جب بندہ اللہ کا بن گیا تو اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نماز کے فضائل اللہ نے بیان کر دیے, قرآن پڑھو کے فضائل بیان کر دیے, زکوٰۃ دو کے فضائل بیان کر دیے. ہر چیز میں جنت, ہر چیز میں جنت. روزے میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تو روزہ رکھ لے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے, پھر اس کا بدلہ مت دے. مشہور قصہ ہے کہ ایک بادشاہ ایک دن بہت زیادہ خوشی کے عالم میں تھا, تو اس نے اپنی رعایا میں یہ اعلان کر دیا کہ آج میں اپنے خزانے کا منہ کھول رہا ہوں, جہاں آج میرے خزانے کی ساری قیمتی اشیاء موجود ہیں وہ دروازہ کھول رہا ہوں. اور پھر ایسا دروازہ کھول رہا ہوں کہ اس میں جس شخص کے ہاتھ میں جو چیز آ جائے وہ چیز اسی کی ہے. جو ہی بادشاہ نے ان قیمتی اشیاء کا دروازہ کھولا, جو ہی بادشاہ نے اپنے خزانے کا منہ کھولا تو جس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی ہے وہ اس کی. کوئی سونے پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی چاندی پہ ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی زیورات پر ہاتھ رکھ رہا ہے, کوئی ہیرے جواہرات پر ہاتھ رکھ رہا ہے. لیکن ایک بادشاہ کا سمجھدار وزیر ایسا
کہ بادشاہ نے اپنے خزانے کا منہ کھول دیا اور وہ وزیر جو ہے ایسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے میرا اعلان سنا نہیں کہ آج کے دن میرے خزانے میں جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کا؟ بولا سن لیا۔ بولا پھر لیتا کیوں نہیں ہے؟ بولا آپ اپنا اعلان دوبارہ دہرائیے کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ اسی کا۔ بولا ہاں بالکل یہی اعلان کیا۔ سمجھدار تھا، دانا تھا، اس نے ہاتھ رکھا سیدھا بادشاہ کے اوپر کہ جب بادشاہ میرا ہو گیا تو بادشاہ کے ماتحت سارے کے سارے اس کے خزانے، اس کی ساری رعایا، اس کی ساری شہرت، اس کی ساری سلطنت، جب بادشاہ میرا ہو گیا تو یہ سب کی سب چیزیں دی۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، صحیح روزہ رکھنے پہ اللہ ہمیں ملیں گے۔ جب اللہ ہمیں ملیں گے ہماری ساری کی ساری پریشانیاں کا حل اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے سارے کے سارے مسائل کا حل اللہ کے ہاتھ میں، ہماری قبر کی کشادگی کا حل اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے حشر کی پریشانیوں کا حل اللہ کے قبض قدرت میں، ہماری ہمیشہ جنت کا دخول اللہ کے قبض قدرت میں، ہمارا جہنم سے بچ جانا اللہ کے قبض قدرت میں۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، جب اللہ مل گئے تو یہ سارے کے سارے مسائل، یہ تو صرف اور صرف آج ہم جن چیزوں میں گھرے ہوئے ہیں، آج جن چیزوں کا تذکرہ ہوتا چلا جا رہا ہے، آج جن چیزوں کا مذاکرہ ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ تو صرف اور صرف دنیاوی مسائل ہیں، اور قبر کے بعد جو شروع ہونے والے مسائل ہیں ان پر تو ہماری نگاہ ہی نہیں جا رہی۔ کوئی دنیاوی مسئلے ہوں یا اخروی مسئلے ہوں، سب کے سب مسئلے حل ہو جائیں گے جب اللہ ہمارے ہو جائیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی کو اپنا بنانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کے ہوں۔ جیسے اللہ چاہتا ہے ویسے ہم روزہ رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی کیا چاہتا ہے کہ میرا بندہ صرف میرا ہو جائے۔ اصل چیز یہ ہے، خواہ نماز ہو، خواہ نماز کی عبادت ہو، حج کی عبادت ہو، زکوٰۃ کی عبادت ہو، روزے کی عبادت ہو، نماز میں اصل مقصود نماز ہے یا اللہ کی رضا ہے؟ اللہ کو پا لینا اصل ہے۔ اگر صرف اور صرف محض رکوع سجدہ سب کچھ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے کا منع کرتے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا منع کیا، زوال کے وقت، سورج کے طلوع کے وقت، سورج کے غروب کے وقت نماز نہ پڑھو۔ کیوں؟ اصل چیز اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ روزے کے ذریعے اللہ کیا چاہتے ہیں؟ پہلے میرا بندہ تو میرا ہو جا، روزہ اس طریقے سے رکھ جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ کس طریقے سے چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے جو انسان سے مشق کروائی ہے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو اس کا پاور دکھایا ہے، اللہ رب العزت نے جو انسان کو اس کی طاقت دکھائی ہے، اللہ پاک باور کروا رہے ہیں اے میرے بندے تو بہت زیادہ ہمت طاقت والا ہے۔ جس چیز کی وجہ سے دنیا کے سارے مسائل ہیں، جس چیز کی وجہ سے دنیا کی ساری پریشانیاں ہیں، جس چیز کی وجہ سے دنیا کی ساری برائیاں ہیں، دو چیزیں ہیں دنیا میں، اس روئے زمین پر جتنے بھی فسادات ہیں اس کی اگر جڑ دیکھی جائے تو دو چیزیں ملیں گی۔ پہلی چیز مال و دولت کا حصول، پیٹ کا بھر لینا، اور دوسری چیز وہ انسان کو ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کا پورا کرنا۔ جتنی بھی بے حیائی معاشرے میں پھیل رہی ہے، جتنے بھی نوجوان بچے بچیاں تباہ ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے جڑ کیا ہے؟ اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی روزہ رکھوا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ جس خواہش کو تم جائز طریقے سے پورا کر سکتے تھے، اللہ کے حکم سے جب تم اس چیز سے باز آ گئے، جو تمہارا پیٹ، جو تمہاری بھوک پیاس، جو تمہاری دنیا کی محبت، جب تمہیں اللہ کی محبت میں بھوکا رکھوا سکتی ہے، جب تم یہ دو کام کر سکتے ہو جو جائز ہونے کے باوجود تم رک گئے، تو پھر اے میرے بندے تجھ میں اتنی ہمت طاقت ہے کہ تو اس کام کے کرنے کے بعد، بھوکا پیاسا رہنے کے بعد، اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پورا کرنے پر قدرت ہونے کے باوجود اس سے رکنے کے بعد، اے میرے بندے اب تو ہر گناہ سے رک سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی مشق بھی ایسی کروا دی کہ انسان کو اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی طاقت، اتنی قدرت دی ہے کہ جب کھانا پاس موجود ہوتے وقت، افطار کے وقت میں جب انسان 10 گھنٹے کام کرے، دھوپ میں چلے پھرے، دھوپ میں کمائے، دھوپ میں باہر نکلے،
ان سب چیزوں کے باوجود اور طرح طرح کے مشروبات، افطار سے 2 منٹ پہلے 3 منٹ پہلے ہر طرح کا مشروب ٹھنڈا یک انسان کے سامنے موجود ہے، لیکن کسی مائی کے لال میں یہ ہمت ہے کہ وہ اذان کی آواز سننے سے پہلے مشروب پی کر دکھائے اور روزے دار ہو؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ جس بیوی کے ساتھ 11 مہینے اپنی خواہش کو جائز طریقے سے پوری کرتا ہے، وہی بیوی اس کے پاس موجود ہے، مجال ہے کسی میں اتنی ہمت ہے کہ وہ اس کے قریب جا کر دکھا دے؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اس وجہ سے رکا ہوا ہے۔ افطار میں 2 منٹ رہ گئے، 1 منٹ رہ گیا، 30 سیکنڈ رہ گئے، کسی میں کسی کی مجال ہے کہ وہ ایک گھونٹ اٹھا کر پی لے؟ نہیں۔ جب اتنی طاقت اللہ رب العزت نے دی ہے کہ وہ اپنے پیٹ کو، اپنی پیاس کو روکنے کے لیے اللہ کے حکم کو پہلے دیکھ رہا ہے، اپنی جائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پہلے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ باور کروا رہے ہیں کہ جب تجھ میں اتنی طاقت ہے تو اے میرے بندے، پھر تو اپنی نظر کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، پھر تو اپنے کان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، تو اپنی زبان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بڑا برتن ہمیں دے دیا کہ جس میں سارے کے ساری چھوٹی اشیاء آ جائیں گی۔ بڑے گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ نے دے دی، اب چھوٹے گناہوں سے بچو تاکہ کچھ تو تمہارا امتحان ہو۔ اللہ کے حکم میں آ کے تم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا، جائز خواہشات سے تم نے اپنے آپ کو روک لیا، اب کچھ تو اپنے نفس پر جبر کرو کہ اپنی زبان کو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے روکو، کچھ تو اپنے نفس پر جبر کرو کہ تم جس طریقے سے کھانے پینے پر قدرت کے باوجود نہیں کھا پی رہے، اب جب تمہیں قدرت مل رہی ہے کسی کی غیبت کرنے پہ تو اپنے آپ کو غیبت کرنے سے روکو، اپنے آپ کو روزے میں جھوٹ بولنے سے روکو، اپنے آپ کو روزے میں اپنی زبان کو کسی کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کرنے سے روکو، اپنے کان کو برائی سننے سے روکو، اپنی آنکھ کو برا دیکھنے سے روکو، کیونکہ میرے عزیز محترم بھائیوں، ہمارا رب ہم سے یہ چاہتا ہے، صرف اور صرف انسان کا پیٹ نہیں، صرف اور صرف انسان کی شرمگاہ نہیں، بلکہ انسان کا ہر عضو، روزے سے مشق اللہ یہ کروا رہے ہیں، ہر عضو انسان کا وہ اللہ کی مشیت کے مطابق چلے۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بالکل چل سکتا ہے، کیونکہ جب زیادہ ہمت والا کام اللہ نے کروا لیا تو یہ جس میں کم ہمت لگے گی، جس میں کم طاقت لگے گی، صرف اور صرف ذرا سا نفس کا مجاہدہ ہے، صرف اور صرف ذرا سا نفس کا مجاہدہ ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں کریں گے پھر روزے کی روح ہمیں حاصل ہوگی۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اتنی عظیم الشان اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے، اتنی عظیم الشان فضیلت والا اللہ پاک ہمیں مہینہ دے رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے اس کے باوجود ہماری زندگی کیوں نہیں بدل رہی؟ پھر کیوں ہماری رمضان سے پہلے کی زندگی اور رمضان کے بعد کی زندگی برابر کیوں ہوتی ہے؟ میرے عزیز محترم بھائیوں، قسم کھا کر کے کہا جا سکتا ہے اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ روزے کو اللہ کے حکم کے مطابق نہ رکھنا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا کہنا نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج سے 1450 سال قبل یہ فرما گئے کہ جن کی برابر میں رائی کے دانے کے برابر، بلکہ رائی کے دانے کے سویں حصے کے برابر بھی اتنا سا بھی شک نہیں ہو سکتا، وہ فرما کر کے چلے گئے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو ان کا روزہ سوائے بھوک پیاس کا اور کچھ نہیں دیتا۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، کتنے نقصان کی بات ہے کہ صبح سے لے کر رات تک ایک آدمی سارا مہینہ محنت کرے اور محنت مہینہ کے ختم ہونے پر اس کا مالک اس کو یہ کہہ دے کہ تو نے سارا مہینہ جو اپنا پسینہ لگایا، سارا مہینہ نہ تو نے دھوپ کو دیکھا، نہ تو نے سردی کو دیکھا، نہ گرمی کو دیکھا، جو تو نے پورا مہینہ محنت کی ہے، تجھے اس محنت کا ذرہ برابر اس کا اجر نہیں ملے گا، کوئی اجرت نہیں ملے گی۔ اس آدمی سے زیادہ خسارے اور نقصان میں کوئی ہو سکتا ہے کہ پورا مہینہ محنت بھی کر رہے ہیں، پورا مہینہ خون پسینہ بھی لگا رہا ہے، پورا مہینہ سارے کے سارے کام کر رہا ہے، پھر بھی اجرت نہیں مل رہی؟ میرے عزیز محترم بھائیوں، اس آدمی کا نقصان تو صرف اور صرف ایک مہینے کا، صرف اور صرف ایک ہفتے کا، صرف اور صرف ایک سال کا۔ یہ نقصان کیسا ہے کہ صبح سے لے کر رات تک
لو چلتے موسم میں، گرمی کے موسم میں بھوکے پیاسے رہ رہے ہیں، اپنی خواہشات، جائز خواہشات کو اپنے آپ سے روک رہے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کا روزہ سوائے بھوک کے ان کو کچھ نہیں دیتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوکے پیاسے تو رہ لیے لیکن اپنے کانوں کو غیبت سے نہیں روک سکے، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے نہیں روک سکے، اپنی زبان کو جھوٹ بولنے سے نہیں روک سکے، اپنی زبان کو غیبت کرنے سے نہیں روک سکے، اپنے ذہن کو برے خیالات سے نہیں روک سکے، اپنے دل کو برا سوچنے سے نہیں روک سکے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، اس رمضان ایسی مشق کریں، پہلے روزے سے اپنے اوقات کو ایسا قیمتی بنائیں، گناہوں سے حفاظت۔ پہلا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کا ایک حکم یہ ہے کہ یہ کرو، اور اللہ کا دوسرا حکم یہ بھی ہے کہ یہ نہ کرو۔ روزہ رکھ کر جس طریقے سے عبادت کا حکم ہے بالکل اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے کا بھی حکم ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، جب عبادت کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بچنا زندگی میں ہوگا، جب اصل تقوی یہ ہے۔ کیا خیال ہے اس مریض کے بارے میں جو مہینے کی سینکڑوں کی نہیں، ہزاروں کی نہیں، لاکھوں کی دوا استعمال کر رہا ہے، اور لاکھوں کی دوا استعمال کرنے کے باوجود پرہیز نہیں کر رہا؟ اس کی صحت میں فرق پڑے گا یا نہیں؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دواؤں سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو فائدہ جو ہے وہ پرہیز سے ہوتا ہے۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، ہماری عبادت ہمیں اللہ کے اتنے نزدیک نہیں لے کے جائے گی جتنا نزدیک ہمیں ہمارا گناہوں سے بچنا لے کے جائے گا۔ اگر عبادت کرتے رہے اور ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہے، بالکل اس مریض کی ہماری مثال ہے جو علاج معالجے کے لیے دواؤں کا استعمال بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ بد پرہیزی بھی کر رہا ہے۔ اس لیے جہاں ہمارا بہت زیادہ فوکس، جہاں ہماری بہت زیادہ توجہ عبادات کے حصول میں ہے، اتنی ہی توجہ گناہوں سے بچنے میں۔ اور رمضان المبارک کا ایک گناہ ایسا ہے، روزہ رکھنے کے بعد ایک گناہ ایسا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی اس گناہ کی طرف توجہ نہیں ہے۔ بڑا بڑا اپنے آپ کو نیک سمجھنے والا انسان اس گناہ کی طرف نظر ہی نہیں جاتی، اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے روزوں میں کتنی مرتبہ وہ گناہ کر چکے ہیں۔ وہ گناہ کیا ہے جو ہمارے پورے رمضان کے مہینے کو ملیامید کر دیتا ہے؟ جو ہم وہ گناہ جو ہمارے پورے کے پورے روزے کے ثوابوں کو اگل لیتا ہے، وہ گناہ وہ ہے وقت کا ضیاع۔ شیطان تو قید ہے، وہ ہم سے رمضان میں بڑے کبیرہ گناہ نہیں کروا رہا، لیکن وہ ہم سے، ہمارا نفس وہ گناہ ضرور کروائے گا کہ جس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جا رہی، اور اب وہ گناہ کرنا، وقت کا ضائع کرنا، میرے عزیز محترم بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے ایسا ماحول بن کے بہت آسان ہو گیا۔ رات کو سونے سے قبل پورے 11 مہینے ہماری یہ عادت ہے کہ جب تک موبائل استعمال نہیں کریں گے، جب تک فلاں فلاں کے میسج نہیں دیکھیں گے، جب تک فلاں فلاں خبریں نہیں سنیں گے، نیند نہیں آئے گی۔ اگرچہ رمضان میں وہ عادت آدھے گھنٹے کے بجائے 10 منٹ پر آ جائے، لیکن 10 منٹ بھی جو ہم ضائع کر رہے ہیں، 10 منٹ بھی جو ہم یہ شیطانی شرقہ ہاتھ میں لے کر گزار رہے ہیں، یہ ہم سے گناہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو اس لیے میرے عزیز محترم بھائیوں، حتی الامکان کوشش یہ کرنی ہے، اللہ پاک مجھے بھی اس پر استقامت نصیب فرما دے کہ رمضان المبارک میں جس کے پاس یہ جو بڑے موبائل ہیں، ان سے اللہ پاک ہمیں نجات دے۔ ایک مہینے کے لیے اگر ہم نے اس موبائل کو چھوڑ دیا، ایک مہینے کے لیے اگر ہم نے یہ بٹن والا موبائل لے لیا، تو میرے عزیز محترم بھائیوں، ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں ہماری زندگی میں کوئی قیامت نہیں آئے گی، کوئی انقلاب نہیں ہے، لیکن رمضان ہمارا کامیاب ہو گیا تو خدا کی قسم پھر زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے کوشش حتی الامکان یہ ہو کہ ہمارا وقت کہیں پر ضائع نہ ہو، نہ روزے میں نہ روزے کے علاوہ۔ ہم اپنے نوجوانوں کو ترغیب دیں، ہم اپنے نوجوانوں کو تیار کریں، منت سماجت کریں، ان کے سامنے ہاتھ جوڑیں کہ رات کے اوقات جو ہوٹلوں میں ضائع ہو رہے ہیں،
رات کے اوقات جو کرکٹ میں ضائع ہو رہے ہیں، رمضان کے قیمتی اوقات کو ان چیزوں میں نہ لگائیں، رمضان کے قیمتی اوقات کو بازاروں میں نہ لگائیں، رمضان کے قیمتی اوقات کو سڑکوں پہ نہ لگائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور حقیقی رمضان ایسا گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ بس یہ ہمارا آخری رمضان ہے، زندگی میں پتہ نہیں اگلا رمضان دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك يا محمد۔